یہ واقعہ آج سے 2 سال قبل کا ہے، جب ہم لوگ سخت سردی کے موسم میں ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر وہ شخص کون تھا، انسان تھا یا کچھ اور وہ چاہتا کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم ایک عزیز دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ موسم بھی شدید تھا، کڑکدار سردی پڑ رہی تھی، ہر طرف دھند ہی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول پر ایک پر اسراریت کا بسیرا تھا کہ اچانک مجھے گاڑی کے سائیڈ مرر میں گاڑی کے پیچھے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ میں نے اگنور کر دیا، یہ سمجھ کر کہ میرا وہم ہے، بھلا کوئی انسان گاڑی کی سپیڈ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ ہم پھر باتوں میں مگن ہو گئے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ذہن کچھ الجھ سا رہا تھا۔ میرا دھیان باتوں کی طرف سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ بار بار میں سائیڈ مرر کی طرف دیکھ رہا تھا، حالانکہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ کوئی غیبی آواز آ رہی تھی کہ گاڑی کے پیچھے کوئی ذی روح بھاگ رہی ہے۔ لاشعوری طور پر میرا دھیان سائیڈ مرر سے ہٹ ہی نہیں پا رہا تھا۔ دوستوں کی باتوں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ ذہن اور آنکھوں میں اسی منظر میں اٹکی ہوئی تھی جو میں نے ابھی دیکھا تھا۔ میری اس غائب دماغی اور باتوں میں عدم دلچسپی کو دوسرے دوستوں نے بھی محسوس کر لیا اور مجھے پوچھنے لگے کہ کیا سوچ رہے ہو، خاموش کیوں ہو، دھیان کدھر ہے، اور اسی طرح کے دوسرے سوالات کی بارش کر دی۔ اب میں کیا جواب دیتا کہ میری کیا حالت ہے۔ اس وقت میں نے ہمت کر کے اپنے دوستوں کو اپنے خدشے سے آگاہ کر دیا۔ وہی ہوا جس بات کا مجھے اندازہ تھا، یہی کہ آج کل کے سائنسی دور میں بھلا ایسی فضول باتوں کا کوئی وجود کیسے ممکن ہے۔ سب نے میری اس بات کا وہم خیال کیا کہ تم ڈر گئے ہو اور کوئی بات نہیں۔ میں نے بھی خود کو جھوٹی تسلی دینی چاہی، مگر میرا دل اور دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی پراسرار حادثہ ہونے والا ہے، کوئی اندیکھی مخلوق ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ ذہن نے سوال کیا کہ اگر کوئی ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ اتنے میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دوست نے مجھے ایک دم عجیب اور حیرت اور خوف سے پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا، اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اسے اچانک کیا ہوا، یہ مجھے اتنی عجیب انداز سے کیوں دیکھ رہا ہے اور کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ دوست کے ماتھے پر مجھے سخت سردی کے باوجود بھی پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے واضح نظر آئے۔ وہ ہمت کر کے بولا کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، واقعی کوئی انسان نما مخلوق ہماری گاڑی کے پیچھے ہے۔ میں نے خود اسے سڑک سے تھوڑا سا اوپر اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ باقی دوستوں کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ سب حیران پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ مارے خوف اور ڈر کے سب کی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئی۔ کسی انجانے خوف نے ہم سب کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب ہماری گاڑی ایک کچے رستے پہ چل رہی تھی، دونوں اطراف کھیت تھے، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے علاوہ کوئی روشنی نہیں تھی۔ ماحول اور پراسرار اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں پیچھے بیٹھے دوستوں نے بھی ہمارے ڈر کی وجہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، واقعی پیچھے کوئی ہے، سفید لباس پہنے اڑتا محسوس ہوا۔ بس اتنا سا سننا تھا کہ ہم سب کی ہمت جواب دے گئی۔ جس کو جو آیات اور صورتیں یاد تھی پڑھنا شروع کر دی۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا اور بدقسمتی سے موبائل بھی آؤٹ آف سگنلز تھے۔ خوف اور ڈر سے بہت برا حال تھا کہ آخر وہ کون ہے، اب ہمارا کیا بنے گا، اور اسی طرح کے دوسرے خیالات ہمارے دماغوں میں گھومنے لگے۔ ایسا سوچنا ہی تھا کہ ہمیں پکی سڑک دور سے نظر آئی اور سڑک کے پاس ایک چھوٹے سائز کا بلب جلتا دیکھ کر خوف میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی۔ گاڑی کی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد ہم وہاں پہنچ جائیں۔ ساری زندگی کبھی اتنا ڈر نہیں لگا تھا جتنا ان چند منٹس میں ہمارا برا حال ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہم سب اس بلب تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر کچھ تسلی ہوئی، مگر گاڑی سے اترنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ڈر کے مارے کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ اچانک بلب کے سامنے ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ ہم سب پھر سے ڈر گئے۔ بالآخر یہ کیا ہے؟ وہ سایہ کسی بزرگ کا تھا جو ہمارے لیے فرشتہ بن کے آیا تھا۔ وہ چھوٹا سا ٹی پوائنٹ تھا۔ بابا شاید ہماری گاڑی کی لائٹس کی روشنی دیکھ کر باہر آیا تھا۔ اسی بزرگ نے آ کر ہاتھ کے اشارے سے ہمیں باہر آنے کو کہا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے جلت و جلال کہتے مرتے کیا نہ کرتے کی حالت میں گاڑی سے باہر آئے، بزرگ سے ہاتھ ملایا تو یہ جان کر جان میں جان آئی کہ وہ انسان ہے۔
بابا کو چائے بنانے کا کہا اور خود ہم سب ڈر ڈر کی نظروں سے اس طرف دیکھ رہے تھے جدھر سے آئے تھے، مگر وہاں سوائے دھند کے کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک ایک سایہ لرزتا ہوا دکھائی دیا۔ ہماری گاڑی سے کچھ فاصلے پر واقعی کوئی کھڑا تھا، مگر چہرہ صحیح طرح دکھائی نہ دے رہا تھا، بس چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی کہ کہیں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار مخلوق آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اپنے پروردگار کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا کہ آج ہم اس کے نام کی برکت سے بچ گئے، مگر آج بھی جب ہمیں یہ دن یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آخر وہ پراسرار شخص کون تھا، چاہتا کیا تھا اور ہم کیسے بچ گئے۔